بات بیان ہو رہی تھی نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں، اور آپ کے سامنے میں نماز تہجد کی بہت ساری اہمیت اور فضیلت بتلائی گئی، اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ جو آدمی نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو وہ آدمی بہت ساری بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم میں کا کون ایسا آدمی ہے کہ جو رزق نہ چاہتا ہو یا رزق میں اضافہ نہ چاہتا ہو؟ ہر آدمی خاص طور سے آج کے دور میں معاشی طور سے پریشان ہے، تو جو آدمی معاشی طور سے پریشان ہے یا جو آدمی اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا آپ کے سامنے میں نماز تہجد کے سلسلے میں کہ جو آدمی نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو تہجد گزار کی صفات بیان کی ہیں وہ کیا کیا ہیں، یا ایک آدمی جب تہجد پڑھتا ہے تو اس کو کیا کیا بینیفٹ یا کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے میں پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ تہجد گزار کی صفت یہ ہے کہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد گزار آدمی رات کو سوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کنسیپٹ یا تصور پایا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے راتوں کو سونا ضروری ہے، چاہے آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ جو آدمی رات کو جاگنے کا عادی ہو اور وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آدھا گھنٹہ کے لیے سوئے گا، بھلے سے اس کو نیند نہ آ رہی ہو، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ راتوں کو جاگنا یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی راتوں کو جاگتا ہے اور راتوں کو جاگ کر کے پوری رات جاگتا ہے اور پھر آخر میں جا کر کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری رات جاگے گا لیکن آخری رات میں جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو سستی آ پکڑے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو اٹھ کر کے نماز پڑھ لے تو اب اس کو سستی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہو کہ انسان سو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی نہیں ادا کر پاتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سونے کو پسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد کسی سے بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی دینی مجلس ہو، کوئی دینی بات ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کوئی ضروری میٹنگ ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ڈسکس کرتے تھے اور ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے، لیکن ایسے عام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے۔ اب ایک آدمی جب رات کو عشاء کے بعد سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آخری رات میں اٹھے گا تو اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ اس کو نشاط اور چستی پھرتی حاصل ہوگی، جیسا کہ کل کے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا۔ تو ایک انسان اگر عشاء کے بعد سوئے اور سو کر کے جب اٹھے اور اللہ کو یاد کرے، نماز تہجد ادا کرے تو وہ بہت ساری بھلائیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لے گا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کر لے گا، صبح کی اذکار کر لے گا، پھر اس کے بعد اگر وہ چاہے گا تو اشراق کی نماز صلاۃ الاوابین کو بھی ادا کر لے گا اور بہت سارے اپنے کام کاج کو کر لے گا۔ لیکن اب ایک آدمی ہے جو پوری رات جاگتا ہے، پوری رات کو جاگنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ نہ ذکر و اذکار کر سکے گا، نہ تو چاشت کی نماز پڑھ سکے گا اور نہ دیگر نیکیاں کر سکے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے اور نماز عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی عشاء کے بعد فوراً سونے کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی صحت و تندرستی کے اعتبار سے گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دین اور اخلاق کے اعتبار سے ہم گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آدھی رات کو ٹی وی دیکھنا، آدھی رات کو ادھر ادھر کی باتیں کرنا، آدھی رات کو ادھر ادھر گھومنا، یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے ساتھ میں ایسے ہے کہ ہم بہت ساری بھلائیوں سے
محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور اس کے بعد آخری رات میں اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ ہم بہت ساری بھلائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تہجد گزار کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم سوتے ہیں لیکن سوتے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں لیکن کم سوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اٹھنا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ راتوں کو سو گئے اور جب آخری رات میں اٹھے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں اور ٹائم کو اسی طرح سے ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کے اٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ سے استغفار کرنا۔ تو آپ بھی سوئیں اس نیت کے ساتھ میں کہ آخری رات میں اٹھ کر کے ہم اللہ سے استغفار کریں گے۔ اور تیسرا جو تہجد گزار کی صفت یہ ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تہجد گزار کے مال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا ہے۔ یعنی تہجد گزار آدمی سائل کو جو مانگتا ہے، جو ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے ان کو دیتے ہیں، اور وہ محروم کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے میں منہ نہیں کھولتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو تہجد گزار آدمی ان کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر کے ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ان کو جا کر کے ان کا حق دیتا ہے۔ تو یہ تہجد گزار کی صفات ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کی ایک جو بیان کی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تہجد اب آپ ادا کریں گے تو اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ در حقیقت رات کو اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے ہے۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے، انسان اگر چاہتا ہو کہ وہ اپنے نفس کو کچلے تو اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے، یعنی تہجد کی نماز پڑھے۔ تو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا اور تہجد کی نماز پڑھنا گویا کہ اپنے نفس کو کچلنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو یہ ساری صفات ہیں تہجد گزار کے سلسلے میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی رات کو نماز پڑھے گا تو کتنی رکعت نماز پڑھے گا؟ اس سلسلے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت تہجد کی نماز ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے لیے تہجد میں اگر ہم پڑھیں گے تو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 8 رکعت پڑھیں گے۔ اور وہ کیسے ادا کریں گے؟ اس سلسلے میں 2 روایت ہیں، 2 طریقے سے ہم تہجد کی نماز ادا کریں گے، 2 رکعت کر کے اور 4 رکعت کر کے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ روایت دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، رات کی نماز 2 کر کے پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ہوئے ہر 2 رکعتوں کے درمیان میں سلام پھیرتے تھے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں ایک ہی سلام سے۔ روایت دیکھیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت تہجد پڑھتے، ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں نہ پوچھیے، پھر آپ 4 رکعت مزید تہجد پڑھتے، ان کی خوبی اور ان کی اچھائی کے بارے میں نہ پوچھیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے۔ تو یہاں پہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے 4 رکعت کر کے 8 رکعت ادا کرنی ہے۔ لیکن انسان اگر چاہے تو 2 رکعت بھی، 4 رکعت بھی، 6 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے کھڑے ہونے کی طاقت کے مطابق 2 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن
اس کے لیے چاہیے انسان کو کہ اچھے طریقے سے ادا کرے. مثال کے طور پر لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 ہی رکعت کے اندر پڑھے، اس 2 رکعت کے اندر میں اچھے سے پڑھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. اب ایسا نہیں کہ جلدی کر کے نماز کو کمپلیٹ کرے، ایسا نہیں ہونی چاہیے. 2 ہی رکعت ادا کرے لیکن اچھے سے ادا کرے. جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز تہجد ادا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، استغفار کرنا. تو آپ 2 ہی رکعت نماز ادا کیجئے لیکن اچھے طریقے سے ادا کیجئے، اور اس 2 ہی رکعت کے اندر میں اللہ کا ذکر کیجئے، اور اسی 2 رکعت کے اندر میں اللہ سے استغفار کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو راتوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.